الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دستک یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام آپ بیتی میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا موضوع قلندری درویش صوفی باصفا حکیم میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی ہیں۔ ان کے بارے میں ہم آج ہمارے جو میاں حضور کے خلیفہ خاص کامران بھائی سے گفتگو کریں گے اور ان سے ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات چاہیں گے کہ ان کی ملاقات کامران بھائی سے کس طرح ہوئی اور کیا معاملات ہوئے، کامران بھائی نے کس طریقے سے ان سے فیض حاصل کیا۔ جی کامران بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عاطف بھائی، آپ نے یہ سوال رکھا اور آج ایک خاص موضوع کے ساتھ ہم ماشاءاللہ گفتگو انشاءاللہ کریں گے، اور بزرگوں کی زندگی کے حالات اور واقعات جو ہے نا، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، بے شک ایسے ہی ہیں، اور لوگوں کی دلچسپی بھی اس کے اندر ہے کہ ہم مختلف بزرگوں کے حالات اور واقعات کو جانیں۔ خاص طور پر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زندگی کے حوالے سے اکثر دوست احباب مجھ سے جب ملاقات ہوتی ہے اس وقت بھی، اور کال وغیرہ پر بھی جب بات چیت ہوتی ہے، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ کامران بھائی آپ نے جن بزرگوں کی صحبت اختیار کی، بے شک صحیح بات ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے حالات اور واقعات جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو کیسی روحانیت سے نوازا بے شک اور کیا کچھ عطا کی۔ بے شک ایسے ہی، تو جس طریقے سے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زندگی اور ان کے حالات اور واقعات کا ایک بڑا ذخیرہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اسی طرح ایک اور بزرگ جو ہے جن کی صحبت میں رہا ہوں اور ساری زندگی الحمدللہ جب تک وہ حیات رہے ان کے ساتھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ بھی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، عاطف بھائی، ان بزرگوں کا مل جانا بھی یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ کی خوبصورت، بالکل ایسے ہی ہے، انعام ہے اللہ بے کا۔ شک، خود کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ کامران، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جن درویشوں سے ملوایا اور جن خاص درویشوں کی صحبت میں رہا ہوں، اور ان کی صحبت کے اثرات مجھ پر، میرے قلوب کے اوپر منکشف ہوئے ہیں، اور ان کی توجہ میرے قلوب کے اوپر آئی ہے، ان کی صحبت کا اثر مجھ میں آیا ہے، صحیح تو بات ہے، اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بے شک، اور یہ تمام بزرگوں کا ملنا میرے لیے انعام ہے، میرے لیے لاٹری ہے۔ بے شک ایسا ہی، بالکل ایسے صحیح فرمایا انہوں نے، اکثر یہ بات کہا کرتے تھے عاطف بھائی کہ کہتے تھے کہ جو بزرگ ہیں آپ کے، جو پیر و مرشد ہیں، جی ان کا نام ماشاءاللہ حضور گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سید عبد المالک شاہ صاحب مبارک رحمۃ اللہ دامت برکات قدسیہ حیات ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ان بزرگ کا ملنا یہ بھی میرے لیے جو ہے بڑی نعمت۔ اسی طرح آپ سے قبل ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کا ملنا وہ بھی بڑی نعمت۔ ساتھ ساتھ سالک مجازی بزرگوں کا مختلف اوقات کے اندر، مختلف حالات میں، مختلف مقامات کے اندر ملاقات ہونا، وہ بھی کہتے تھے کہ بڑی عظیم نعمت ہے، دولت ہے۔ تو بابا جی، آپ کا جو سوال تھا کہ بابا جی کی جو زندگی کے اندر آپ کی ملاقات کس طریقے سے، یہی سوال تھا نا آپ جی کا؟ جی بالکل ایسے ہی، سوال یہی ہے کہ ملاقات کیسے ہوئی، بڑا، آپ نے فیض کے دروازے کیسے کھولے آپ ہاں، نے؟ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ میری مسز کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا۔ اوہ، اب اس حالت کے اندر کہ جب بندہ اچانک ہی صحت مند ہو صحیح بات ہے، اور درد محسوس کرے جسم کے اندر، اور جب ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ کہے کہ بھئی آپ رپورٹ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، اور ٹیسٹ کے اندر یہ آ جائے کہ بھئی یہ جو جسم میں گانٹھ بن رہی ہے، گٹھلیاں بن رہی ہے،
یہ کینسر ہے. اوہو. کیا صورت حال ہوگی. بچے تھے. اب مسز کے ساتھ یہ معاملہ میں تکلیف میں تھا, بہت زیادہ پریشانی میں تھا. اسی پریشانی کے اندر ہمارے ایک دوست مفتی اسماعیل صاحب, غوثیہ مسجد کے امام تھے, خطیب تھے, ان سے عصر کی نماز کے بعد میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ حضور میرے لیے جو ہے خصوصی دعا کیجیے گا, میری مسز کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کامران بھائی آپ پریشان مت ہو, صحیح, اگر آپ اجازت دیں تو آپ وہ رپورٹیں جو آپ نے کروائی ہے وہ رپورٹیں لے کر میرے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد چلیے گا. صحیح, میں آپ کو ایک بزرگ سے ملاقات کرواتا ہوں, وہ حکیم بھی ہیں, صحیح, بہترین قسم کے طبیب ہیں, ماہر طبیب ہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت سے بھی نوازا ہے, بزرگ بھی ہیں وہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور میری ملاقات بھی ابھی کچھ ہی عرصہ قبل ہوئی ہے, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ کم و بیش 30-35 سال سے وہ یہاں پر حکمت کے معاملات کر رہے ہیں, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. لیکن لوگوں سے وہ پوشیدہ ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ رپورٹس وغیرہ لے کر ضرور چلوں گا آپ کے ساتھ. مغرب کی نماز کے بعد میں نے رپورٹیں لی, ساتھ گیا, اب ان سے ملاقات کی. ماشاءاللہ جیسے ہی میں نے بابا جی کو دیکھا تو ایک قدرتی بات ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, ان کے چہروں پر ایک قدرتی نور ہے, رونق ہوتی ہے. ماشاء اللہ, بے شک ایسے ہی. تو ذکر کی نورانیت, فکر کی نورانیت, اور ایک ماشاءاللہ ایک عجیب کیفیت تھی جب میں نے پہلی مرتبہ ان کی زیارت. مسکرا کر مجھ سے ملے, اور جیسے میں نے دست بوسی کی تو مفتی صاحب نے میرا تعارف اس طرح کروایا کہ بابا جی یہ میرے دوست ہیں, عالم دین ہیں ماشاءاللہ, اور سائٹ ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر خطابت وغیرہ کرتے ہیں, اور عملیات وغیرہ سے بھی ان کا شغف ہے. تو ان کا نام علامہ کامران ہے, اور میں ان کے ایک مسئلے کے حوالے سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کو لے کر آیا ہوں. جب انہوں نے میرا تعارف اس طرح کروایا تو میں نے کہا کہ حضور میں علامہ نہیں ہوں, میں ایک عام سا بندہ ہوں, بلکہ میں طالب علم ہوں. خوبصورت بات کی آپ نے, بہت اچھی. میں عالم نہیں ہوں, علامہ نہیں ہوں, بلکہ میں طالب علم ہوں. آج دی. تو بابا جی اس بات پر جو ہے نا, یہ بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے میاں آپ طالب علم ہیں تو ہم بھی طالب علم ہیں. صحیح فرمایا. اور جو طالب علم ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑی رعایتیں ہوتی ہیں. بے شک ایسے ہی. جب وہ استاد بن جاتا ہے نا تو پھر رعایتیں ختم ہو جاتی ہے. تو ہم بھی طالب علم ہیں, آپ بھی طالب علم ہیں, آپ ہم سے سیکھتے رہیے گا, ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کتنی عاجزی والی بات. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے, عاجزی والی بات. اب بابا جی نے جو بٹھایا ماشاءاللہ بڑی شفقت فرمائی. اچھا بابا جی کا یہ انداز تھا کہ جو بھی مہمان آتا تھا اس کو چائے جو ہے نا پیش کرتے تھے, ماشاءاللہ, نوش کرتے تھے خود بھی اور جو مہمان ہوتے تھے ان کو بھی. تو آپ کے جو بیٹے تھے ان کو کہا کہ بھائی جاؤ, یہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں بزرگ آئے ہوئے ہیں. اب ان کی اپنی ایک عادت تھی ماشاءاللہ سے, محبت تھی. تو کہا کہ جاؤ چائے لے کر آؤ, ان کو چائے پلاؤ. تھوڑی دیر کے بعد چائے لے آئے. اس کے بعد کہا کہ بھائی کس وجہ سے آپ پریشان ہیں کامران صاحب, کس وجہ سے پریشان؟ میں نے کہا حضور یہ اچانک ایک معاملہ ہوا ہے, اور ڈاکٹرنی کو جو دکھایا ہم نے, رپورٹس وغیرہ دی, وہ کہنے لگی کہ ان کو کینسر ڈائگنوز ہوئی ہے, ان کا آپریٹ ہوگا, اور آپریٹ ہونے کے بعد جو ہے نا ان کا جو ایک قدرتی حسن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور یہ چیزیں جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ان کی میڈیسن بھی ایک عرصے تک چلتی رہے گی, اور کم و بیش 1.5 لاکھ روپے کے قریب اس پہ خرچہ ہے. اب اس وقت اس طرح کے حالات تھے کہ مکان کا کرایہ نکال لینا اور یہ چیزیں پوری کرنا بڑی مشکل سے ہوتا. صحیح فرما رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہیں. تو میں نے کہا حضور میرے لیے تو بہت مشکل ہے, اس لیے میں پریشان تھا, اور میں نے مفتی صاحب سے بات کی. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ میری ہمت بندھائی اور کہا کہ بھائی میں آپ کو
ایک بزرگ کے پاس لے کر جاتا ہوں، آپ ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کیجئے گا، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ضرور کرم نوازی کریں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ انشاءاللہ، بے شک۔ تو کہا کہ آپ وہ رپورٹیں دیں، وہ رپورٹیں آپ نے اپنے بیٹے کو دی، شاہد بھائی کو۔ انہوں نے رپورٹ دیکھی اچھی طریقے سے، دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں بالکل کینسر ڈائگنوز ہوا ہے۔ تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ کامران صاحب، یہ میڈیسن جو ہے جو میں دے رہا ہوں، جی دوا، اس کو علاج سنت سمجھ کے استعمال کیجئے گا، صحیح، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان دواؤں میں شفا نہیں ہے، شفا نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ہے، بہت خوبصورت۔ یہ تو اسباب ہیں، یہ تو سبب ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل جو شفا ملنی ہے نا وہ اللہ سے ملنی ہے۔ بے شک صحیح فرمایا تو آپ نیت یہ رکھیے گا کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، اور آپ کی سنت بیمار ہو جائے تو دوا لینا ہے، دوا لینا ہے، شفا من جانب اللہ، شفا اللہ دینے والا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بس اس نیت کے ساتھ آپ یہ استعمال کروائیں، مجھے میرے رب پر بڑا یقین اور بھروسہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ، یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک میعاد وقت بھی بتا دیا، سبحان اللہ سبحان انہوں نے کہا زیادہ نہیں، صرف 2 مہینے پابندی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں، مکمل پرہیز کے ساتھ، یہ کینسر نظر بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، عاطف بھائی، میں نے پورے یقین کے ساتھ اور اپنی گھر والی کو وہ ساری دوا وغیرہ جو بابا جی نے کورس بنا کر دیا وہ دی، اور دینے کے بعد جو ہے وہ میں نے شروع کروایا سلسلہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر، 1 مہینے کے اندر ہی باقاعدہ فرق جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ 2 ماہ پورے ہونے سے پہلے ہی وہ جو گٹلیاں تھی، وہ گانٹھیں تھی، وہ کہاں گئی پتہ نہیں چلا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور اس معاملے سے اللہ پاک نے شفایابی عطا کی۔ جب 2 مہینے کا پیریڈ پورا ہو گیا، بابا جی کو میں نے بتایا، مٹھائی بھی دی، میں نے کہا بابا جی بڑی آپ کی مہربانی، ایک اتنا بڑا مسئلہ اور اتنے قلیل وقت کے اندر بے شک، آپ کی نظر سے، آپ کی توجہ سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے جو ہے وہ مہربانی کر دی ہے۔ تو میں آپ سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ میں اجازت چاہتا ہوں اس بات کی کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وقت عطا کریں اور اجازت عطا کریں، تو میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ بس ایک آپ سے ایک والہانہ محبت اور عشق پیدا ہوا ہے، اور ایک بڑی عقیدت پیدا ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نے میری مسز کا علاج کیا، وہ تو ہے، اس کا احسان تو میں ساری زندگی جو ہے وہ ادا کرنا چاہوں تو نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے ہی، اللہ اس کی جزا دے گا، لیکن آپ کی شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ سبحان پھر بڑی عجیب بات تھی کہ یہاں میری مسز کا علاج 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہو رہا، اس میں بھی گارنٹی نہیں تھی، اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، نقائص الگ آ جاتے، بالکل ایسا ہی ہے، جو قدرتی حسن عورت کا تھا وہ الگ ختم ہو جاتا۔ ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یہاں یہ درویش اتنی ساری دوا دے رہا ہے اور 1 روپیہ وہ چارج نہیں کر رہا، سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی، اس چیز نے اور زیادہ متاثر کیا کہ بھائی بابا جی ماشاءاللہ پورا کورس بنا کر دے رہے ہیں، جس کے اندر 65 کے قریب کیپسول ہیں، کچھ صفوف ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، وہ استعمال کرواتے تھے، پیسوں سے آتا ہے، یہ نسخے بھی پیسوں سے بنتے ہیں، ساری چیزیں، اور اتنی قیمتی چیزیں ان نسخوں کے اندر ڈلتی ہے۔ اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا، آج بابا جی کے وصال کے بعد جب ہم نسخے بنانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ نسخے جو بابا جی ایسے ہی مفت میں ہمیں دے دیا کرتے تھے یا مریضوں کو دے دیا کرتے تھے، یہ ان کا ظرف تھا، بالکل ایسے ہی ہے، یہ ان کی وسعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی، کرم نوازی کی، کشادگی کے بڑے دروازے آپ پر کھولے ہوئے تھے۔ بالکل ایسے ہی، یہاں تو ایک نسخہ بنانے کے اندر ہزاروں روپے لگ جاتے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل ایسے ہی ہے، تو اس چیز نے اور زیادہ متاثر کیا کہ 1 روپیہ انہوں نے نہیں لیا، الحمدللہ۔ 2 مہینے جب پورے ہوئے تو بابا جی کو میں نے بتایا الحمدللہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ بابا جی نے کہا نہیں، ابھی نہیں، مجھے تصدیق چاہیے، اور تصدیق اسی لیبارٹری سے چاہیے کہ جس لیبارٹری نے ڈائیگنوز کیا اس کینسر۔ آپ جائیں
اسی لیبارٹری کے میں مسز کو لے کر جائیں, ٹیسٹ کروائیں, اور ان کی جب رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ بھئی اب سب کلیئر ہو چکا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں دوبارہ گیا اور بڑی لیبارٹری تھی, وہاں سے میں نے جو ہے ٹیسٹ کروایا. الحمدللہ 3 دن کے بعد جب رپورٹ آئی وہ بالکل جو ہے وہ زیرو, کوئی جراثیم نہیں وائرس, بالکل کینسر کا کوئی جراثیم. وہ میں نے رپورٹ دکھائی, بابا جی نے سامنے رکھی دونوں رپورٹوں کو, شاہد بھائی کو بتائی. شاہد بھائی نے کہا جی الحمدللہ بالکل کلیئر. اللہ کا شکر. اچھا, کلیئر کرنے کے بعد بابا جی نے مزید مجھے 15 دن کی دوا دی اور کہا کہ بھائی کچھ جراثیم ایسے ہیں کہ جو رپورٹس میں بھی نہیں آتے, صحیح. تو ہم اس خدشے کو بھی دور کرنے کے لیے مزید 15 دن دوا دے رہے ہیں, تو اس کو آپ کھا لیجئے گا تاکہ تھوڑا بہت بھی کوئی ایک آدھ جراثیم بھی کہیں چھپا ہوا ہو ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. بالکل صحیح. مزید 15 دن کی دوا دی. الحمدللہ وہ دن ہے, آج کا دن ہے, کبھی وہ اس طرح کا مسئلہ دوبارہ اللہ کا شکر. نہیں ہوت کر اللہ کے. کا شکر. یہ پوائنٹ تھا ملاقات کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسز کے ساتھ واقعہ ہوا یہ بھی اس بزرگ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا, کا ذریعہ تھا. بالکل ایسی ہے, بالکل صحیح. ورنہ اچانک ایک صحت مند بندہ اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, پھر بابا جی سے ہم مل لیتے ہیں. اچھا, بابا جی سے میں نے جب اجازت طلب کی تو بابا جی نے کہا کہ بھئی دیکھیں درویش کا دروازہ ہے اور وہ اپنا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رکھتا ہے. جیسے اور لوگ روزانہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دوا کے لیے آتے ہیں, آپ ویسے آنا چاہتے ہو آ جایا کرو, لیکن میرا ٹائم مغرب سے عشاء ہے, یہ یاد رکھنا. عصر کے بعد آؤ گے تو بھی میں نہیں ملوں گا, عشاء کے بعد اگر کہو گے تو بھی میری ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ بات سب کو آپ بتا دیا کرتے, کہتے تھے کہ بھائی میرا جو وقت ہے نا وہ یہی ہے مغرب سے عشاء. جیسے ہی عشاء کی اذان ہو جاتی تھی نا, بابا جی اب کہتے تھے بھائی دروازہ بند کر, اور کہتے تھے کہ یہ جو وقت ہے نا یہ خلق کے لیے, اس میں اپنا دروازہ بند نہیں کرتا, لیکن بقیہ جو وقت ہے وہ میرا گھریلو معاملات بھی ہیں, پھر میں نے نسخے جات جو ہے وہ بھی تیار کرنے, پھر ذکر فکر کے بھی معاملات ہیں, پھر کاروبار کے معاملات ہیں. تو اکثر یہ کہا کرتے کہتے دن کو میں کاروبار کرتا ہوں, اور ماشاءاللہ بابا جی جو ہے وہ مریدوں کے چندوں پر, مریدوں کے ہدیوں پر, مریدوں کی جو ہے نا وہ تحائف کے اوپر آپ نے زندگی نہیں گزاری. ماشاءاللہ ساری زندگی کا میں نے معاملہ دیکھا مرتے دم تک, اور آپ ان کی مریدوں کی تعداد مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو انگلی کے پوروں کے اوپر گن کے بتا دوں گا بس اتنے ہی مرید تھے آپ کے. لیکن وہ جتنے مرید تھے ماشاءاللہ سبھی صاحب کمال بنے. ماشاءاللہ گنے چنے پھول توڑ کے انہوں نے اپنے پاس رکھے بس, اور وہ ان کے بھی معاملات بڑے عجیب عجیب ماشاءاللہ, سبحان اللہ. وہ بھی اپنے معاملے میں بالکل پورے. اور جس طریقے سے بابا جی نے اپنے آپ کو گمنام رکھا, بابا جی نے اپنے آپ کو لوگوں میں اس طریقے سے مطلب شور شرابہ, وہ کوئی پروٹوکول والا معاملہ نہیں تھا, اسی طرح ان کے مریدین کا بھی معاملہ یہی. صحیح بات ہے. تو اس طریقے سے بابا جی سے میری ملاقات ہوئی, اور جب پھر ملاقات ہوئی تو وہ ایسے جڑے کہ مرتے دم تک میں نے بابا جی کو نہیں چھوڑا الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا, اسی دوران میری میاں حضور سے بھی ملاقات ہو چکی تھی. اچھا, زبردست. اچھا, بیت میں میاں حضور سے بابا جی سے ملاقات کرنے سے 3 مہینے پہلے میاں حضور سے ہو چکا. صحیح صحیح. تو ایسا تھا کہ شاید اگر میری میاں حضور سے ملاقات نہیں ہوتی تو میرے جو سلوک کے معاملات آگے سلسلہ جو چلنا تھا نا وہ کمال بابا سے چلنا تھا. ان کی اتنی نظر تھی, اتنی توجہ تھی. لیکن آپ دیکھ لیجئے اس درویش کا ظرف کہ میاں حضور کا میں مرید ہوں, میں نے بتایا کہ حضور میری ارادت یہاں ہو چکی. صحیح بات ہے. اور میں اپنی ارادت میں اتنا پختہ ہوں کہ میرے آگے اب کوئی بھی بزرگ آ جائے, کیسا بھی بزرگ آ جائے, میں اپنا دھیان اپنے شیخ سے نہیں ہٹا سکتا. بابا جی اس بات پہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹا ہم مرید جو ہے وہ کاٹنے والے نہیں ہیں کہ ایک پیر کا مرید ہے تو ہم کاٹ دیں.
اور اپنا مرید بنا لے. یہاں آج کل یہی سلسلہ چل رہا ہے بالکل صحیح کہ ایک جو ہے وہ پیر کا مرید ہے تو خلیفہ اس کے وہ اگر تھوڑا سا مالدار ہے تو خلیفہ اس کے پیچھے لگ گیا. وہ خلیفہ جو ہے دوسرے خلیفہ کے جو ہے نا مرید اس کو کاٹ رہا ہے. بھائی یہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے, تم میرے پاس آ جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ. یا اس طرح کے حالات چل رہے. اور یہ ہر سلسلے کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ نقصان دہ. بالکل صحیح بات ہے. سلسلے کا بھی نقصان ہے سلسلے اور اب پیر صاحب کے اوپر جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. سر جی بات یہ کہ حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ جس شیخ نے تمہیں اجازت الخلافت دی ہے, جو تمہارا استاد ہے, تم اسی کی ہی نیچے سے جو ہے نا وہ کاٹ رہے ہو لڑیے. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. اللہ میں اپنی پناہ میں رکھنا. تو کیا تم نے پھر اس شیخ سے لے لیا؟ اور وہ جو کٹ چکا ہے اور کٹ کر کسی کے پاس گیا ہے اس نے کیا لے لیا؟ صحیح بات ہے. بلکہ اپنا نقصان کیا اس نے, دونوں نے اپنا نقصان کیا. اینڈ یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے لیے. یہی جو بات اصل بزرگ ہیں ان سے دنیا اس طریقے سے ملتی نہیں ہے, تو پھر وہ دوسرے دنیا دار لوگ جو مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کو تلاش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تمہارا یہ کام بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, یہ بھی دنیا کا مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. وہ ان کی طرف دوڑتے. اب وہ دوڑتے ہیں تو بس ان کا وہاں مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے. وہ جو اصل رستہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا اس کو چھوڑ کر پھر دوسری طرف لگ جاتے ہیں. لیکن بات یہ کہ جو کامل شیخ ہے نا اس کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی. بے شک وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے آیا ہی نہیں تھا جو مجھ سے چلا گیا, یہ بات. اور جو لے گیا تو بھائی یہ اس کا اپنا طرف ہے. میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ جب تک دادا عثمان میاں رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے, میرے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تھا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیر و مرشید دادا عثمان میاں کی بارگاہ میں لے جاتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جب دادا عثمان میاں کے پاس لے کر جاتا تھا تو وہ غصہ ہوتے تھے, کہتے تھے کہ طارق کیا بات ہے بھائی, تم میرے پاس کیوں لائے ہو, تم نے خود کیوں نہیں مرید کیا؟ تو آپ فرماتے تھے کہ حضور مجھے شرم آتی کہ آپ کی موجودگی کے اندر میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے مرید کروں. تو کہا نہیں, سلسلہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا, تم بھی مرید کیا کرو. لیکن آپ کا معاملہ میں نے دیکھا جب تک دادا عثمان میاں آپ کی ظاہری حیات تھی آپ نہیں کرتے تھے ارادہ. تم خلیفہ کو اور مرید کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی اور کا نہیں پتا, کمال بابا کی صحبت سے, بزرگوں کی صحبت سے, میاں حضور کی صحبت سے. الحمدللہ میں نے تو یہی اپنا معاملہ رکھا ہوا ہے. میرے پاس کوئی بیعت کے لیے آتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا میاں صاحب کے پاس لے جاتا ہوں. میاں حضور یہ بندہ ہے, یہ بیعت ہونا چاہتا ہے, آپ اس پر مہربانی کرو. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو پہلے بیعت ہوئے, مرید ہوئے, اور اس کے بعد میاں حضور نے ان کو باقاعدہ اجازت و خلافتیں بھی عطا کی. سبحان اللہ, آج وہ اپنی مسندوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سلسلے کا کام بھی کر رہے ہیں. اب میں چاہتا تو انہیں اپنا مرید بنا کر ان سے ظاہری دنیا کے معاملات سب کچھ کر سکتا تھا, کیش کروا سکتا تھا, لیکن نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں خود ابھی زیر تربیت ہوں. بالکل صحیح فرمایا. میری ابھی تربیت بہت کچھ باقی ہے. میں خود جو ہے ابھی منزل پر نہیں پہنچا ہوں, مجھے میرے شیخ نے منزل پر پہنچانا ہے. بے شک. جس دن منزل پر پہنچ گئے اور اب خود اس قابل ہو گئے تو پھر آگے لوگوں کی تربیت کریں گے. لیکن ابھی تو تربیت کرنے والا الحمدللہ موجود ہے نا. بے شک. ہم تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں. بہت زیادہ لوگ ضد بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خوابیں بیان کی کہ بھائی اس طریقے سے ہمیں اشارہ ملا. ہم ان کو بھی کہتے ہیں بے شک اشارہ ملا ہے, سب کچھ ہے, لیکن جہاں سے کامران پی رہا ہے, جس سمندر سے کامران سیراب ہو رہا ہے, بے شک صحیح بات ہے, تو بھائی کیوں نہ کامران دیکھو بھائی بھائی کے لیے بہترین سوچتا ہے. اگر وہ واقعاتاً ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے اپنے سے بہتری سوچتا, جو اپنے لیے سوچتا وہی بھائی کے لیے, مسلمان بھائی کے لیے سوچتا. تو جب میں اپنے لیے اب اتنے اعلیٰ شیخ کو تربیت کے لیے, سلوک کے لیے, روحانیت کے لیے
مسائل کے لیے میں چنتا ہوں، بھائی میں دوسروں کو کیوں نہ اس طرف راغب کروں، بالکل صحیح فرمایا. اور اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی آر نہیں. بھائی میری دکان بند نہیں ہو جائے گی اگر میں لوگوں کو میاں حضور کے پاس بھیجنا شروع کر دوں گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ لوگوں کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بھائی اگر میں نے میاں حضور کے سلسلے کی جو پوسٹیں ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دی تو شاید میرے پاس لوگ نہیں آئیں گے. میاں حضور کے کورسز کی میں نے اگر کوئی چیزیں شیئر کر دی تو شاید میرا کورس بند نہ ہو جائے. میاں حضور کی جو ہے نا نشستوں کی میں نے ویڈیوز وغیرہ کے لنک آگے شیئر کر دیے یا خانقاہ کے نمبر آگے میں نے شیئر کر دیے تو میرے نمبر بند ہو جائیں گے. بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، صحیح فرمایا. میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. الحمدللہ جتنی میں نے اپنے شیخ کی، خانقاہ کی، مرکز کے جو جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں، پروگرام وغیرہ چل رہے ہیں یا کورسز چل رہے ہیں، ان کی جتنی میں نے تشہیر کی ہے میرا تو رزق بند نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی میرا یقین ہے کہ وہ رازق، وہ کریم پروردگار، اس نے میرا رزق جس طریقے سے، جس طرح سے لکھا ہوا ہے وہ رزق مجھے ملنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ان چیزوں سے میرا رزق رک نہیں جائے گا بلکہ میرا رزق بڑھے گا. یہ میرا ایمان و یقین ہے. صحیح فرمایا آپ نے، بالکل ایسے ہی ہے. میں جتنی زیادہ تشہیر کرتا ہوں، میں جتنا زیادہ تذکرہ کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا، میاں حضور کا، ان کی خانقاہ کا، ان کے خانقاہ میں چلنے والے پروگرامز کا، تو مجھے اللہ تعالیٰ اور مزید عزت دیتا ہے. میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، میرے رزق میں کوئی کمی نہیں آئی، میری شہرت میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ کا شکر. بھائی اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ عطا کر رہا ہے تو میرا تو کچھ نہیں بند ہوا، میرا تو کچھ نہیں رکا، مزید بڑا ہے. سب میاں کے صدقے تو پھیل میں سب ہے. میاں کے صدقے. تو پھیل. یہ ایک بڑی ناقص سی چھوٹی سی سوچ ہے کہ یار میں اگر یہاں بھیجنا شروع کر دوں گا تو شاید میرے دروازے بند ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل ایسے. نہیں، اور ہوں گے. آپ کر کے تو دیکھو. نہیں اور تو ہوں گے یقیناً، آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بڑی کمال کی چیزیں جو آپ نے بیان کی جی. ماشاءاللہ. اچھا کامنا ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی جی. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بابا کمال صاحب ہیں، ان کے جو اساتذہ کے بارے میں کچھ جو انہوں نے حکمت کی تعلیم حاصل کی یا اور دنیاوی معاملات ہوئے یا روحانی جو اساتذہ ہیں جی. ان کے بارے میں کچھ ہمیں اور مزید بتائیے. بابا جی کی زندگی جو ہے نا، یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے عجوبہ ہی تھی. سبحان اللہ. بابا جی اپنی زندگی کے اندر ایسے تھے کہ جو ابدالوں کی صفات جی جی ذکر کی ہے نا بزرگوں نے، ان صفات کے حامل بزرگ تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابدال کے پاس ہر قسم کا فن ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے. اور مختلف جگہوں کے اوپر اس کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے، اور جس جگہ جس شہر میں جاتا ہے وہاں اس کا طوطی بولتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. بابا جی کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہنر خاص عطا کیا، وہ رحمت خاص آپ پر کی کہ آپ جہاں جاتے تھے وہاں آپ کا طوطی بولتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اب آ جائیے آپ کے اساتذہ پر. دیکھیے ابتدائی طور پر کمال بابا کی جو تربیت ہے نا روحانی حوالے سے، جی جی وہ بابا جی کے والد صاحب نے کی، ماشاءاللہ. اور بڑی بہترین تربیت آپ نے کی. تو کمال بابا کے جو والد صاحب تھے ان کا بھی تعلق سلسلے سے ان تھا. کا بھی تعلق، بلکہ آپ کے جو پیچھے 7 لڑیاں جو ہے نا جی وہ سب درویشوں کی ولیوں کی گزری. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بابا جی کہتے تھے کہ ہمارے خانوادے کو جی ایک بزرگ کی دعا تھی. ماشاءاللہ. پہلے یہ تھا کہ اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. صحیح. ایک درویش نے دعا دی اور کہا کہ تیرے ہاں جو ہے نا بیٹے ہوں گے، اور 2 بیٹے ہوں گے. ٹوینس نہیں، 2 بیٹے ہوں گے. ان 2 بیٹوں میں سے ایک دیندار ہوگا، ایک دنیا دار ہوگا. صحیح. تو بابا جی کہتے تھے کہ ہمارا جو پیچھے خانوادہ گزرا ہے نا، ارائیں آپ کی جو ہے وہ اس سے تعلق تھا، قبیلے سے، قوم سے. تو بابا جی کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے جو ہے نا جتنے بھی ہمارے دادا پردادا گزرے وہ 2 ہوتے تھے.
ایک کٹر جو ہے وہ دنیا دار اور ایک دین کی طرف راغب. پھر آگے ان کی اولاد ہوتی تھی ایک کٹر دنیا دار ایک دین دار. درویش صاحب کی دعا. ہاں یہ تو بابا جی کہتے تھے کہ میرے جو دادا تھے انہوں نے جو ہے نا خاص دعا کی یا کسی بزرگ سے دعا کروائی, اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا. اس کے بعد کمال بابا کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے عطا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ پانچوں کے پانچوں اللہ تعالیٰ نے درویش پیدا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. پانچوں درویش. کمال بابا کے جو جتنے بھی بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ سب کے سب درویش. ابھی حیات ہیں ان کے؟ ابھی 2 بھائی حیات ہیں, ایک صوفی افضال صاحب صحیح. اور ایک صوفی بلال صاحب. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی لاہور کے اندر, تو یہ کمال بابا کے سب سے بڑے بھائی تھے صوفی بلال صاحب. صوفی بلال. صوفی بلال نقشبندی صاحب, تو آپ نقشبندی سلسلے سے اور ماشاءاللہ آپ بھی سلسلہ چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ زبردست بزرگ. اسی طرح آپ کے ایک اور بھائی صوفی افضال صاحب, صوفی افضال صاحب وہ بھی ماشاءاللہ حیات ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح صوفی جو ہے سلطان گل عبد الرحمان بھائی کے والد صاحب, اچھا اچھا صحیح. یہ پردہ کر گئے. اسی طرح صوفی اقبال صاحب, یہ بھی بڑے بھائی تھے, وہ بھی پردہ کر گئے. بڑے زبردست فلاسفر تھے, شاعر تھے صحیح صحیح. اقبال صاحب اور کمال بابا. یہ 5 جو ہے بھائی تھے ماشاءاللہ, پانچوں کے پانچوں درویش اللہ کے ولی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ صاحب کمال بزرگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوں دیکھ لیجئے کہ کمال بابا اکثر کہا کرتے تھے کہ اچانک جو ہے بارش ہو رہی تھی جی, تو مجھے ایک رقعہ جو ہے نا والد صاحب نے دیا اور کہا فلاں جگہ پر جائے گا, ایک پٹری کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہوگا, جا کر اس کو یہ میرا خط دے دیں, رقعہ دے دیں. صحیح. آپ جاتے تھے دیکھتے تھے وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, وہ رقعہ لیتا تھا, کہتے تھے ہاں بس ٹھیک ہے جاؤ. کبھی جو ہے نا ایک کہتے تھے وہ فلاں جگہ پہ ایک درزی ہے, جاؤ اس کو یہ میرا رقعہ دے دیں. جاتے تھے, وہ درزی تھا, اس کو رقعہ دیا, کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. وہ درزی بھی ڈیوٹی والا, صحیح صحیح. وہ ریل کی پٹری کے اوپر بیٹھا ہوا وہ بھی ڈیوٹی والا. اسی طرح کے آپ کے معاملات تھے. مجذوبوں سے, ڈیوٹی والوں سے ملنا. آپ کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں, کمال بابا کے والد صاحب. پھر خود بھی ماشاءاللہ صاحب سلسلہ بزرگ. پھر آپ کی جو والدہ صاحبہ صحیح کمال بابا کی, وہ 14 سال کی عمر میں جی روحانیت کے اس مقام پر فائز تھی کہ ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کنیزوں میں شامل کر دی گئی تھی روحانی طور. 14 سال کی عمر میں ماشاءاللہ. اتنی چھوٹی عمر کے اندر. اور آپ کہتی تھی کہ یہ میرے والد صاحب کا فیض ہے, یعنی کمال بابا کے نانا صاحب کا فیض. اور کمال بابا کے نانا صاحب کون؟ جی کمال بابا کے نانا صاحب انشاءاللہ. غلام یار مکوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, غلام یار مکوی رحمۃ اللہ علیہ. تو غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون؟ حضرت خواجہ شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ خلیفہ گزرے. اور غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ خلیفہ گزرے ہیں کہ جن کو آپ نے باقاعدہ اس علاقے کے اندر چشتیہ کے اندر پاکستان آزاد ہونے سے قبل جب یہاں پر سکھوں کے ڈیرے تھے نان مسلموں کے, اور اس جگہ پر سکھ آباد تھے, صحیح, وہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی, چند ایک گھر تھے مسلمانوں کے. وہ مسجد بنانا چاہتے تھے تو وہاں کوئی مسجد بننے نہیں دیتا تھا اکثریت کی وجہ سے. تو اب وہ جو چند ایک مسلمان تھے انہوں نے درخواست پیش کی حضور سے, حضور آپ جو ہے وہ مہربانی فرمائے
اور آپ خود آئیں یا پھر آپ کسی اپنے خلیفہ کو بھیجیں کہ وہ یہاں پر اس علاقے میں آئے اور دین کی ترویج و اشاعت کا معاملہ کرے، اور خاص طور پر ایک مسجد جو ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے معاملہ کر لے۔ تو آپ نے حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا صحیح صحیح اس علاقے میں، چشتیہ میں۔ آپ وہاں تشریف لے کر گئے، اور جب آپ تشریف لے کر گئے تو معاملہ یہ تھا کہ اس علاقے کے جو سکھ تھے ڈاکو قسم کے، ان سب کو پتا چل گیا تھا کہ ایک مسلی آنے والا ہے، یہ عام ہو گئی تھی بات، اور وہ مسلی آنے والا ہے یہاں ہمارے علاقے میں اور وہ مسجد بنانا چاہتا، تو ہم نے اس کو داخل نہیں ہونے دینا۔ صحیح۔ تو جو علاقہ تھا اس کے چاروں اطراف کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا لوگوں کو کھڑا کر کے ایک روک بنا دی تھی کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا تو اس کو ہم روک لیں گے۔ تو آپ جو ہے وہ جب وہاں سے گزرے تو ایک ایک کر کے لوگ جا رہے تھے، آپ بھی آرام سے گزر گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے نہ مجھے روکا نہ کوئی بات کی، بس میں آرام سے گیا ہوں اور جا کر ایک میدان میں جا کر اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ یہ غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور غلام یار مکوی کون؟ کمال بابا کے نانا، آپ کی جو والدہ صاحبہ ان کے والد، صحیح بات ہے، یعنی اتنا قریبی رشتہ ہے بالکل بہت قریبی، اس اللہ کے ولی کا، درویش۔ بے شک۔ تو وہ بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھے تو آپ نے کیا دیکھا، غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر جا رہی ہے۔ اچھا، اس سے قبل، اس کے آنے سے پہلے آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی مجھے کھانا چاہیے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلا دے؟ سب نے منع کر دی ہے۔ پھر آپ نے کہا چلو پانی پلا دو فقیر کو، پانی بھی نہیں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سردار صاحب تھے جو وہاں کے بڑے تھے، ان کی اہلیہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر جا رہی تھی اور روتی بھی جا رہی تھی۔ آپ نے آواز دی، کہا ذرا مائی کیوں پریشان ہے؟ کہا میرا بچہ جو ہے نا وہ بیمار ہوا ہے۔ کہا دکھا۔ آپ نے دیکھا، توجہ کی، دم کیا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کھیلنے کودنے لگا، بالکل ٹھیک۔ اس کی ماں یہ اس کی کیفیت دیکھ کے کہ ابھی تو یہ بچہ ادمرا تھا، نڈال تھا، اور میں اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، ابھی یہ ایک دم بالکل ایکٹیو ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس واقعے سے بڑی متاثر۔ صحیح بات ہے۔ اب لازمی سی بات ہے آتی بھائی، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اچھا، فقیر بھی فقیر ہوتا ہے، بے شک، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا بھی اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ بھائی یہ سکھ ہے یا ہندو ہے یا کون ہے۔ الحمدللہ ہماری صوفیہ کا یہ طرز عمل رہا، یہی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر ہمارے سلسلے کے جتنے بھی بزرگان رہے ہیں، ان کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ کبھی بھی آپ نے کوئی وہ نہیں کہا کہ بھائی یار یہ کیوں نان مسلم ہم سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں، سکھ کیوں ہم سے رابطہ کر رہا ہے، کوئی اور کیوں ہم سے رابطہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس جو ہے ہمارے بزرگوں سے یہ چیزیں ملی۔ الحمدللہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا بھی میں نے معاملہ دیکھا، تو ان کے ہاں بھی یہی تھی، بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ کی یہی تعلیم اپنے خلفاء کو بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ ایک ہمارے بزرگ ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہاں تو فاتحہ ہی صرف چنے کی دال پہ ہوتی ہے، ابھی بھی شاید ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے یہاں جو گوشت وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ جو کھانا کھائیں گے، اگر وہ اس میں گوشت ہوگا یا دوسری چیز ہوگی تو صرف ایک پراپر ایک مذہب کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو تو تمام لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، تو ان کی جو فاتحہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی چنے کی دال پہ۔ ہاں، لازمی سی بات ہے، اب نان مسلم ہندو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں گوشت وغیرہ سے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی صوفیہ ہندوستان کے اندر وہاں بھی اس چیز کا بڑا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔
کہ بھائی لنگر کے اندر جو ہے ماس مچھی وغیرہ یہ چیزیں نہ ڈالی جائے. خواجہ بابا کے یہ سسٹم ہے سارا, جی جب کوئی گوشت نہیں استعمال ہوتا. بالکل. اب آپ نے یہ نہیں دیکھا, وہ مائی نے جب دیکھا کہ میرے بچے پر اتنی مہربانی کی, وہ سیدھا گھر گئی, گھر جا کر اس نے کھانا بھی لے کر آئی, پانی بھی لے کر آئی, فقیر کی خدمت کی. اب اس نے کہا بھائی کہاں لے کر جا رہی؟ کہا بھائی اس فقیر کو. بولا وہی, اس کو تو ہم نے کچھ دینا نہیں ہے. بولا تو دے نہ دے, بس اس نے یہ کام کیا ہے. اچھا, اس چیز نے اتنا متاثر کیا, اور پھر اس بزرگ کے اخلاق نے اتنا متاثر کیا کہ وہ سردار جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا, اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. جب وہ سردار اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تو اس کے ساتھ دیکھ کر اور جو لوگ تھے وہ بھی سب مسلمان ہو گئے. اور وہی لوگ کہ جو مسجد کو روکنے کا کہتے تھے, انہوں نے ہی, انہی سکھوں نے جو سکھ تھے بعد میں مسلمان ہوئے, انہوں نے پھر وہاں پر اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی. سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ تھے, اور صاحب کمال بزرگ, صاحب حال بزرگ. اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ آج بھی ان کے جو مریدین ہیں, آپ کے جو آل اولاد ہیں, کہتے ہیں کہ نماز کا پابند ہو اور مجھے آواز دے اور میں نہ آؤں تو قبر سے نکال کر جو ہے نا مجھ سے میرا گریبان پکڑ لیں. آپ کی روحانیت کا یہ عالم ہے. اور بابا جی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ ان کو پکارا اور وہ آئے ہیں مدد کرنے کے لیے, ان کی مدد رہی ہے. اسی طرح ان کے جو والد صاحب کا معاملہ تھا بابا جی کے, وہ بھی ایسے ہی تھا. بابا جی کہتے تھے اکثر والد گرامی تشریف لے آیا کرتے تھے, باقاعدہ رہنمائی کیا کرتے تھے, باقاعدہ اگر کہیں سے کوئی واردات کا معاملہ ہوا ہے تو آگاہی کیا کرتے تھے. اسی طرح کوئی بھائی پریشان ہے اس کے حوالے سے رہنمائی کرتے, کہتے تو سویا ہوا ہے, جا ذرا دیکھ تیرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. صحیح بات ہے. تو کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے والد سے بھی بڑی بہترین تربیت ہوئی, اس کے ساتھ والدہ صاحبہ سے بھی. اب 14 سال کی عمر میں آپ پر اتنی روحانیت کے دروازے کھل چکے تھے, لیکن انتہا درجے کی عز و انکساری ہوئی. بے شک ایسے ہی. اتنے کشف, اتنی روحانیت, سب کچھ کھلنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میں کوئی بہت بڑی بزرگ خاتون ہوں, کہتی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں, عاجزی ان کے ساتھ. اور پردے کا یہ عالم تھا کہ کمال بابا اکثر کہا کرتے تھے کہ مائی صاحبہ بوڑھی بھی ہو گئی تھی نا جی, تو اس وقت بھی ان کا یہ معاملہ تھا کہ ہم اگر ان کو اپنے گھر کے باہر بھی ایسے گھما کر چھوڑ دینا تو اپنا گھر بھول جائیں. اس طرح کے معاملہ نہیں نکلتی تھی بھائی. پردہ داری انتہا درجے کی سب. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر جو ہے مستجاب کے دروازے کھولے ہوئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے لیے یہ خاتون دعا کر لیتی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو پورا کر دیتا. بے شک صحیح. مائی صاحبہ کے پاس, بابا جی کے جو والدہ صاحبہ ہیں ان کے پاس اکثر خواتین جو ہے وہ اپنے مسئلے مسائل لے کر آیا کرتی. صحیح. اور خاص طور پر جو بے اولاد خواتین ہیں وہ آتی تھی. صحیح صحیح. اور خصوصاً لڑکے کے لیے, اولاد نرینہ کے لیے درخواستیں لے کر آتی تھی. بالکل ایسا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا تھا, حکمت بھی عطا کی تھی, روحانیت بھی تھی. ماشاءاللہ آپ حکمت سے بھی نسخے جو ہے وہ دیا کرتے تھے, روحانیت سے عملیات وغیرہ سے کچھ ذکر یا کچھ تعویذ یا اس طرح کی چیز بھی دے دیا کرتی تھی. بالکل صحیح. اور دعا بھی کیا کرتی. تو ماشاءاللہ آپ بتاتی تھی اتنی عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ. بے شک ایسا ہی ہے. اور کبھی کبھار تو اتنے عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے ہم خود پریشان ہو جاتے. ایک خاتون آئی بابا جی کے پاس, جی, مائی صاحبہ کے پاس, اور کہنے لگی کہ بھائی میرے ہاں اولاد نہیں ہے, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں اولاد عطا کر دے, اللہ تعالیٰ میرے پر مہربانی کر دے تو اولاد مل جائے. بالکل. وہ جب درخواست لے کر آئی, آپ نے کہا اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ, اللہ تجھے اولاد عطا کرے گا. بے شک. اللہ کا کرنا کہ اللہ نے امید پیدا کر دی, ماشاءاللہ. اور 1 سال کے بعد اللہ نے بیٹی عطا کی. ماشاءاللہ.
اب ان کی کم ظرفی دیکھیے کہ جب بیٹی ملی تو وہاں لوگوں نے جو ہے نا بھی شور مچایا کہ لو اتنے عرصے کے بعد اتنی منتوں کے بعد ملی بھی تو وہ بیٹی. جب مائی صاحبہ کے پاس یہ بات آئی اور کہنے لگی کہ بڑی افسردگی کے ساتھ کہنے لگی کہ مائی صاحبہ اولاد تو ہوئی ہے لیکن بیٹی ہوئی ہے, تو آپ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور کہنے لگی, آپ فرمانے لگی کہ اچھا تو ٹھیک ہے, اگر بیٹی نہیں چاہیے تو وہ مجھے دے دے, تو بیٹے لے لے, صحیح, لیکن جا اب ساری زندگی بیٹی کو روئے گی. بولا اب دوبارہ میرے پاس کبھی نہیں آنا. جیسے ہی گھر جاتی ہے اس بچی کا انتقال ہو جاتا ہے. آتی بھائی اس کے بعد اس گھر کے اندر 5 یک کے بعد دیگرے لڑکے پیدا ہوتے. صحیح, ایک لڑکا ہوا, پھر دوسرا لڑکا ہوا, پھر تیسرا لڑکا ہوا. اب دوسرے لڑکے کے بعد انہوں نے تمنا شروع کر دی کہ ایک لڑکی ہو جائے. تیسرا پھر لڑکا ہو رہا ہے, پھر انہوں نے تمنا کی کہ ایک لڑکی اور ہو جائے. اب 3 بیٹے ہو گئے, ایک بیٹی ہو جائے. چوتھا بھی بیٹا ہوا, چوتھا بیٹا ہوا, پھر دوبارہ انہوں نے تمنا کی کہ ایک بیٹی ہو جائے. 5واں بھی بیٹا ہوا. اور سب یہ کہتے تھے اس مائی کا تم نے دل دکھایا, اور تم بچیوں کو کیا سمجھتے ہو. ارے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے پیار کر کے اور جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ان بچیوں کو سینے سے لگا کر ہمیں کیا درس دیا ہے بھائی. خدا کی قسم کسی کا نہیں پتا. میرے ہاں جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی نا, میں بڑا خوش ہوا تھا. شاید لڑکے کے پیدا ہونے پر جتنا خوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے کرتا کوئی بندہ, اس سے کئی گنا زیادہ میں نے جو ہے اپنی بچی کی پیدائش ہوئی. پھر جو دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی, ماشاءاللہ. تیسری بار میں اللہ تعالیٰ نے کمال بابا کی دعا سے بیٹا عطا کی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد واصف علی کے بعد ایک اور اللہ نے بیٹی عطا کی. الحمدللہ 3 بیٹی ہیں میرے پاس, ماشاءاللہ, اور ایک بیٹا ہے واصف علی. مجھے بیٹیوں سے بڑا پیار ہے, اور کرنا چاہیے بھائی. یہ تو حضور کی سنت ہے. ہم نے تو حضور سے یہی سیکھا, اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا. لیکن مائی صاحبہ کا معاملہ بڑا عجیب تھا, مستجاب تھی. جو منہ سے کہتی تھی وہ نکل جاتا, پورا ہو جاتا. اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایسے لوگ آتے تھے کہ جن کا روحانی طور پر بارگاہ رسالت کے اندر دروازہ بند ہو گیا تھا, وہ کھلوانے کے لیے اپنی وائف کو, اپنی ماں کو بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ مائی صاحبہ کو کہو کہ میرا یہ سسٹم بند ہو چکا ہے, مہربانی کی. کمال بابا کہا کہتے تھے کہ جب میری والدہ کا وصال ہوا, سوئم کے اندر ایک شخص بہت زار و قطار جو ہے نا اس نے رونا شروع کر دیا, اور ڈھارے مار مار کر رو رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کون اس دنیا سے رخصت ہوا, تمہیں نہیں پتا کہ کون چلا گیا, تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہاری ماں کیا تھی. کہا بھائی بتائیں. بولا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے 1000 مریدین دیے, اور روحانیت کے حوالے سے وہ مقام دیا کہ میری حضوری ہوتی تھی دربار رسالت میں. میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے لیے دروازہ بند ہو گیا. اب میں اتنا پریشان ہوا کہ وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا. تو مجھے کسی نے کہا کہ ایک مائی ہے, پوشیدہ ہے, لوگ اس کو نہیں جانتے, صحیح, لیکن اللہ کے ہاں, اللہ کی بارگاہ میں, مقبول ہیں, بزرگوں کی بارگاہ میں وہ خاتون بڑی مقبول ہے. خود نہیں جانا, وہ بہت پردہ دار خاتون ہے,
اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو یا اپنی والدہ کو بھیجنا ہو. صحیح. تو میں نے اپنی بیوی کو ان کے پاس بھیجا اور اپنا سارا معاملہ ان کے سامنے ذکر کیا. تو مائی صاحبہ نے توجہ کی اور توجہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم درخواست کریں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. جب آپ نے درخواست کی تو ان کی مسز کو کہا جاؤ جمعرات والے دن ان کا معاملہ کھل جائے گا، لیکن اس کو پابند کر دینا کہ جو خطا اس نے کی تھی، جو غلطی اس نے کی تھی، جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند ہوا ہے، دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، ورنہ پھر یہ معاملہ اگر بند ہوا تو پھر نہیں کھل سکتا. وہ کہا کہ مائی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا، انشاءاللہ میں بہت محتاط رہوں گا اس معاملے میں. الحمدللہ جمعرات والے دن ہی ان کے لیے دروازہ کھل گیا. اور جب دروازہ کھلا تو حضوری کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اس طریقے سے داخل تمہیں نہیں کرتے اس اللہ کی بندی کی خصوصی درخواست پر اور میری بیٹی کی خصوصی سفارش پر بے شک ہم نے تمہارے لیے دروازہ کھولا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ آپ ان کی کنیزوں میں سے تھی. صحیح بات ہے. آپ مائی صاحبہ کو کہتی اور مائی صاحبہ حضور کی بارگاہ میں. بالکل صحیح بات. یہ بڑا قریبی جو ہے نا ایک کام کروانے کا، بات منوانے کا بڑا شارٹ کٹ راستہ. اور یہ نسبت اتنی خاص ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ یہاں بہت سارے دروازے کھلتے ہیں. عاطف بھائی، مائی صاحبہ سے محبت کرے والہانہ، اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو ایصال ثواب کی طرف لگوائے، خود بھی ہدیہ کرتے تھے. آپ اتنی شفقت فرماتی ہیں کہ آپ سے دروازہ کھلتا ہے حسنین کریمین کی طرف بھی، وہاں سے بھی کرم کے دروازے کھلتے. آپ سے ہی دروازہ کھلتا ہے مولا علی کی طرف بھی، وہاں سے بھی کرم نوازی کے دروازے کھلتے. آپ پر ہی ایک بڑا دروازہ کھلتا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بات. اور کیا چاہیے انسان. تو اس طریقے سے اب جب وہ جمعرات والے دن یہ معاملہ ہوا، کھل گیا سسٹم. پھر انہوں نے ہدیہ بھیجا، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس جو نصیحت کی ہے اس پر عمل کرنا. ایسا نظام تھا. وہ زار و قطار رو کے کہنے لگا کہ اس پائے کی خاتون تھی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ بہت بڑی ہستی یہاں سے رخصت ہو گئی. اب روحانیت کا اس قدر اعلی مقام پہ ذکر فکر کے اتنے معاملات، اور کبھی کبھار مائی صاحبہ کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ آپ جو ہے جگ کے جگ پانی کے اپنے اوپر جو ہے وہ انڈیلتی تھی. اور بابا جی کہتے تھے کہ اس قدر کیفیت ہم دیکھتے تھے جلالی آپ پر ہوتی تھی بس اوقات کہ آپ کے جسم سے حبس اور دھواں جو ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں. آپ سے بہت کچھ کمال بابا کو منتقل ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو منتقل ہوا وہ بھی بڑا کمال تھا. صحیح بات ہے. تو آپ نے بھی بڑی بہترین تربیت کی، اور اتنی سخت تربیت کی کہ بسا اوقات آپ ایک غلطی کے اوپر اتنی سختی فرماتی تھی کہ بابا جی کہتے تھے کہ ہمیں ساری زندگی وہ غلطی دہرانے کی جرت نہیں ہوتی. اپنا ایک واقعہ سناتے بابا جی. کہتے ہیں کہ رمضان کے دن تھے، روزے رکھے جاتے ہیں فرض. مجھ پر بیماری کی کیفیت طاری ہوئی. اب بیماری کی کیفیت پر میں نے روزہ چھوڑ دیا. دوپہر میں جو ہے آپ کی جو بہویں تھی وہ کھانا بنا رہی تھی. مائی صاحبہ نے پوچھا کہ بھائی دسترخوان لگا رہی تھی. کہا رمضان کا دن ہے، دوپہر میں کس کے لیے دسترخوان لگا؟ کہا کمال کے لیے، اس کا روزہ نہیں. مائی صاحبہ اتنی جلال میں آئی، کہا کہ رمضان میں اس نے روزہ ترک کر دیا، فرض روزہ چھوڑ دیا. بلاؤ اس کو. آپ کو بلایا، کہا کہ بھائی کیوں روزہ تو نے چھوڑا؟ کہا مائی صاحبہ
میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. صحیح صحیح. کہا طبیعت بالکل ٹھیک ہے, چل پھر رہا ہے. اس حد تک تو نہیں تھی کہ تو بالکل ہی جو ہے وہ چھوڑ دیتا, لیکن میرے حساب میں تو نارمل ہے. یہ ہلکے پھلکے بخار کی وجہ سے تو فرض روزہ چھوڑ دے گا, اس کی سزا اب تجھے ملے گی, اوہو. تاکہ تجھے ساری زندگی نصیحت رہے کہ میں نے کیا کام کیا. عاطف بھائی سزا بھی بڑی انوکھی دی اس ماں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کمال بابا کا امتحان تھا. وہ سزا کیا تھی اب سننے والوں کو بھی بڑی عجیب لگے گی کہ یہ کیا کام کی. سزا یہ تھی کہ مائی صاحبہ نے کہا کہ جا مولوی, یہ جو تو نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے نا, جا یہ منڈوا کے آ جا. اوہو. اب بابا جی پیروں میں گر گئے, نہیں مائی اس طرح مت کر, میں توبہ کر لوں گا, میں اس کا کفارہ ادا کر لوں گا, اور کچھ بول تو وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ مت کروا. بلا نہیں کرنا تو یہی ہے, جا منڈوا اور پھر گھوم پھر, تاکہ ہر شخص تجھے اس حال میں دیکھے اور وجہ پوچھے تو پھر بتانا کہ میں نے روزہ ترک کیا تھا اس وجہ سے, میری ماں نے مجھے یہ سزا دی. اللہ نہیں مانی, بامر مجبوری روتے ہوئے بابا جی نے داڑھی منڈوا دی. اور اس کی کیا حالت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی. اور پھر یہ نہیں تھا کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ اور داڑھی بڑے ہونے کا انتظار کرو, کہا گھر میں بھی نہیں بیٹھنا ہے, ویسے ہی معمولات تمہارے ہونے چاہیے جیسے عام دنوں کے تھے, کہ جاؤ سلسلے کے جو لوگ ہیں ان میں بھی بیٹھو, دوستوں میں بھی بیٹھو. اب بابا جی جہاں جائیں وہ لان تان, جس جگہ بیٹھے بولے وہ مولوی تو نے یہ کام کیا, لوگ لان تان کریں. اب بابا جی بتائے بھی نہیں کہ کیا معاملات, لان تانے لی لوگوں کی. اسی طرح بابا جی اپنے حلقہ احباب میں چلے گئے. اپنے میاں ان کے جو مریدین تھے, دو صاحباب تھے, صاحب سلسلہ جو پیر بھائی تھے, وہ انہوں نے دیکھا وہ کمال نے یہ کیا کیا. اچھا, لوگوں نے اپنے مرشد صاحب کو شکایت لگائی, کمال نے اس عمر میں اپنی داڑھی کٹوا دی شاہ صاحب, اور دیکھو یہ داڑھی منڈا ہے. جب شاہ صاحب مبارک کے پاس سب آپ گئے تو قدموں میں جا کر آپ رونے لگے. کہا کوئی بھی کمال کو کچھ نہیں کہے گا, میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اور اس وقت کمال بابا کے لیے شاہ صاحب مبارک نے ایک لفظ ادا کیا, کہا یہ میرا قلندر ہے, یہ جو چاہے کرے, کوئی اس کو کچھ نہ کہے. یعنی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تھا نا, لان تان کرنا شروع کر دیا. شاہ صاحب نے ان کو روک دیا, کہا یہ میرا قلندر ہے اور یہ جو چاہے کہے, اس کو کوئی کچھ نہ کہے. شاہ صاحب تو جانتے تھے نا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اس کی صحیح بات. لوگ نہیں جانتے, لوگ سمجھتے شاید شوقیہ اس نے داڑھی مڈا دی ہے اس لیے لان تان کرتے, لیکن شاہ صاحب اصل معاملے کو جانتے تھے. کہ بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ سزا آپ کی والدہ صاحبہ نے دی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کس طرح آپ کی تربیت کی ہوگی. عاطف بھائی وہ دن اور وصال ہونے تک میں نے کمال بابا کو سخت بیماری کے اندر بھی فرائض کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا, روزوں کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بسا اوقات میں سفر کے اندر ہوتا تھا تو میں غفلت میں ہو جاتا تھا کہ ٹرین میں جا رہے, اب جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی, کوئی سبب ہی نہیں بن رہا, کوئی طریق سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ گندگی بھی ہے کیا ہے, مطلب سیٹوں کے اوپر دل مطمئن بھی نہیں ہو رہا. بابا جی نے وہیں اپنا جو ہے نا وہ پرنا سیدھا کیا, وضو کیا ہوا تھا, وہ شروع کر دیا نماز پڑھ رہا.
بابا جی کے زخم کے اندر پیر میں زخم ہوا شوگر کی وجہ سے، پیپ رستا تھا آپ کی، خون رستا تھا. مجھے کہا کامران جا ایک پتھر لا کر دے. آپ اپنے بستر کے ساتھ پتھر رکھتے تھے، اس پتھر کے اوپر تیمم کر کے جب نماز کا وقت ہوتا تھا اشاروں کے ساتھ آپ نماز پڑھتے. آپ کے ساتھ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوا تو میں تقریباً 15-20 دن تک آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا. وہاں میں نے آپ کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دی. اذان ہوتی تھی کمال بابا کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہوتی تھی کہ بس سب کچھ چھوڑ دو اور مجھے اجازت دو کہ میں جا کے نماز. ڈرپ لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے بابا جی ڈرپ لگی ہوئی ہے، سوئیں لگی ہوئی ہے. بابا جی اپنے ہاتھ سے ایسے سوئی نکالتے تھے، کہتے بھائی یہ تو لگتی رہے گی، میرا فرد نہ نکل جائے. میرا ہاتھ پکڑتے تھے، کہتے تھے استنجا خانے تک لے جا. استنجا کرتے تھے، وضو کرتے تھے، آتے تھے نماز، پھر کہتے تھے جاؤ اس کو بلواؤ، جو لگانا ہے لگائے. اس طرح تو اتنی بہترین تربیت آپ کے والد نے بھی کی، آپ کی والدہ نے بھی کی. پھر جو استاد ملے وہ بھی کمال کا. آپ کے جو استاد تھے ماشاءاللہ حکیم حبیب اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح ایک اور استاد تھے حکیم حبیب اللہ اور بابا حیات امرتسری اور حکیم حبیب اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ. حکیم حبیب اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سگے ماموں تھے غالباً. اچھا جی. تو کمال بابا کے ارد گرد سارے بزرگوں کا حلقہ ہے، احباب، بالکل بالکل، ننیال ددیال ماموں اور والد بھائی چچا سب کے سب درویش. ماشاءاللہ. ہم جب جاتے تھے پنجاب وغیرہ چشتیہ وغیرہ تو بابا جی بتاتے تھے کہ بھائی کامران صاحب یہ جو بزرگ ہیں یہ اس کمال کے بزرگ ہیں، یہ صوفی اصغر علی صاحب ماشاءاللہ وہ اس پائے کے بزرگ ہیں. چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ تھے، ابھی 2-3 سال قبل ان کا وصال ہوا. صحیح. وہ ان کی صحبت میں بھی رہے. تو یہ جو 2 بزرگ تھے ان سے حکمت کے حوالے سے آپ کی بڑی وابستگی رہی. اور بڑی عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کے ساتھ ساتھ جی حکیم حبیب اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکمت کے ساتھ ساتھ کیمیا گری بھی عطا کی. صحیح. اور بابا حیات جو ہے امرتسری بابا حیات امرتسری یہ امرتسر سے جو ہے نا انڈیا سے ہجرت کر کے آپ یہاں پر آئے پاکستان، لاہور کے اندر آپ نے قیام کیا. صحیح. اچھا جب آپ آئے تھے نا تو اس وقت کمال بابا کہتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کی حکمت کا یہ عالم تھا کہ ایک جو ہے برٹش دور کا ایک بہت بڑا شخص، بڑے عہدے پر فائز شخص اپنے علاج کے لیے بابا جی کے پاس آیا. صحیح. اور اس کے ساتھ جو مسئلہ تھا اتنا شدید تھا کہ کہیں سے اس کا علاج نہیں ہو پا رہا. اسی طریقے سے جس طرح سب کے علاج کرتے ہیں بابا جی نے اس کا بھی علاج کیا. اب جب علاج کیا تو اس نے کہا کہ آپ اتنے بہترین اور اتنے قابل طبیب ہیں، صحیح، میں ایک جو ہے چیز آپ کے لیے دینا چاہتا ہوں اعزازی طور پر، اس کو قبول کیجیے گا. تو کہنے لگے کہ بھائی کیا چیز؟ ایک پیڈ لیا آپ نے اور پیڈ پر لکھ دیا کہ یہ جو شخص ہے اس شخص کی حکمت اس پائے کی ہے کہ ہم اس کو جو ہے یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا حیات امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جس شخص کو صفحے پر لکھ کر کہہ دیں کہ یہ حکیم ہے تو وہ حکیم ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی جس طرح یونیورسٹی ایک ڈگری جاری کرتی ہے نا کہ بھئی یہ فلاں اس پر فائز ہو گیا،
یہ سند اس کو مل گئی، مل گئی، یہ ڈگری اس کو مل گئی، تو کہا گیا آپ کی حیثیت ایسی ہے بے شک، کہ آپ جس کو کہیں گے کہ یہ حقیقی میں طبیب ہے تو وہ طبیب ہوگا، اور وہ علاج معالجہ جس کا چاہے وہ کر سکتا ہے، آپ کے اس پیٹ کے اوپر ہی، آپ کے اس کہنے پر۔ لیکن بات یہ ہے اتنے زبردست استاد ہونے کے باوجود، اتنے قابل استاد ہونے کے باوجود آپ نے شاگرد کسی کو نہیں بنایا اوہو، سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص تھا کمال بابا رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ اکلوتے شاگرد ہیں بابا حیات امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔